لیڈیز السلام علیکم. فرسٹ آف آل شکریہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی سے کہ انہوں نے یہ موقع دیا ہم کو کہ آپ کے سامنے ہم اسلامک بینکنگ کے بارے میں بات کر سکیں، کیونکہ بیسکلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامک بینکنگ ایک بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، کیونکہ جہاں تک میری ذاتی معلومات کا تعلق ہے، شرک کے بعد قرآن میں سب سے زیادہ جس چیز کی ممانعت ہے وہ سود ہی ہے، اور چونکہ اسلامک بینکنگ اور اس سود کے سسٹم کا بہت کلوزلی تعلق ہے، تو اس لیے میں سمجھتا تھا کہ اگر ہمیں یہ موقع مل جائے آپ کو بات سمجھانے کا، کیونکہ کنوکشن اور قرآن کی روح سے تو آپ کو ڈاکٹر صاحبہ نے بہت اچھی طرح سے سمجھا دیا ہے. ہمارا مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ بتانا کہ اس کے علاوہ بھی کیا ربا کی ممانعت میں کوئی سینس ہے، یا صرف ایک طرح کی عبادت کا شاید یہ حصہ ہو، جیسے روزہ نماز اس طرح سے آپ ربا بھی چھوڑ دیں. تو جو آج ہم کرنا چاہ رہے تھے، ایک میں پہلے مختصر سا تعارف آپ کو کر دوں گا اوور آل اسلامی بینکنگ کا. اس کے بعد ہمارے ساتھ ہیں مینائی صاحب، یہ ہیں شریعہ ایکسپرٹ اینڈ ایڈوائزر فیصل بینک کے آن اسلامک بینکنگ. یہ آپ کو بتائیں گے کہ اکنامک تھیوری کی بیسس پہ کیا جسٹیفیکیشن ہے ربا کے نہ ہونے کی. اس کے بعد اگر ٹائم ملا تو پھر میں آپ کو یہ بتا دوں گا دو چیزیں، کہ ایک تو دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے اسلامک بینکنگ پہ، اور دوسرا یہ کہ کیا ربا صرف ہم یا مطلب چند لوگوں کا ہی مسئلہ ہے، یا عوام میں زیادہ تر یہ مسئلہ ہے. ہم نے ایک ریسرچ کی تھی، اس کے ریزلٹس بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ عوام الناس جو لوگ باہر ہیں وہ ربا کے متعلق کیا سمجھتے ہیں، ان کی کیا سوچ ہے اس بارے میں. اس سے پہلے کہ میں اس بات کو آگے بڑھاؤں، میں آپ کو اپنا ایک بہت مختصر سا انٹروڈکشن دینا چاہ رہا ہوں، صرف اس وجہ سے کہ آپ لوگ سمجھ سکیں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس میں کتنی کریڈیبلٹی ہو سکتی ہے. دراصل آج سے کچھ سال پہلے تک میں سٹی بینک میں ملازم تھا، اور میں ان کی مارکیٹنگ کو ہیڈ کرتا تھا، جو کہ ایک سودی کاروبار ہے. وہاں میں 6 برس رہا. اسی زمانے میں دراصل مجھے یہ سود کے معاملے کا بہت اچھی طرح اندازہ ہوا، اور میں نے دل میں سوچا کہ اگر میرے پاس کوئی آلٹرنیٹ ذریعہ رسک کا آ جائے تو میں سٹی بینک چھوڑ دوں گا. آئی سپوز دل سے دعا نکلے تو اللہ سنتا ہے. مجھے وہاں سے ملازمت ملی جانسن اینڈ جانسن میں، جو کہ ایک فارماسیوٹیکل ہیلتھ کیئر کمپنی ہے، اور 2 سال پہلے تک میں اس کمپنی کو ہیڈ کرتا تھا. اس کے بعد یہ میزان اسلامک بینک چونکہ بن چکا تھا، اور اس میں مجھے موقع ملا، مجھے آفر ہوئی کہ اگر آپ ہمارے ساتھ ہماری ٹیم کے ساتھ آ کے کام کریں، تو میں نے کہا کہ جس چیز کے بارے میں ہر ایک کو کہتا رہتا ہوں، اب وہ میں خود کر کے دکھا دوں تو بہتر ہے. تو پھر میں وہ کمپنی چھوڑ کے ادھر آ گیا. اس سارے تعارف کا مقصد میں صرف یہ آپ پہ واضح کر دینا چاہتا تھا کہ میں نے کنونشنل بینکنگ سودی بینکاری خود کی ہے، اور میں بینکاری کا ایز این انڈیویجول یوزر رہا ہوں. اس کے علاوہ کمرشل پوائنٹ آف ویو سے، چونکہ میں ایک کمپنی کو ہیڈ کر رہا تھا، لہٰذا ایک کمرشل پوائنٹ آف ویو سے بھی میں سود کا اور سود کی بینکاری کو استعمال کرنے والا رہا ہوں. اور اب میں اسلامک بینکنگ کی طرف ہوں، اور 2 سال سے ادھر ہوں. تو مجھے چاروں طرف کا جو ایشو ہے اس کا بہت اچھی طرح سے علم ہے، کیونکہ میرا نالج صرف تھیوری کی حد تک نہیں ہے، کیونکہ میں خود ان سب سچویشنز میں رہ چکا ہوں. تو لہٰذا اگر میں آپ سے کچھ کہوں تو شاید اس میں یہ ہو کہ ہر ایک طرف سے دیکھ کے بات کر رہا ہوں، میں آپ سے تھیوری کی بات نہیں کر رہا. تو اس میں جو سب سے پہلی بات میں آپ سے کہوں گا کہ میرے نزدیک اسلامک بینکنگ کوئی چیز ہے نہیں. As far as I am concerned, there is no such thing as Islamic banking. دراصل بات یہ ہے کہ کنونشنل بینکنگ جو سود کی بینکنگ ہے، اس کے اندر بہت سی خامیاں ہیں. اگر آپ ان خامیوں کو دور کر دیں تو جو بینکنگ کا نظام نکل کے آتا ہے وہ وہی ہے جس کو ہم نے اور آپ نے اسلامک بینکنگ کہہ دیا. تو چونکہ بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو سب سے بڑی برائی ہے جس کا سبھی اعتراف کرتے ہیں وہ ہے سود. اگر کنونشنل بینکنگ میں سے سود کا ایلیمنٹ نکال دیا جائے تو اس کی برائیاں بہت حد تک دور ہو جاتی ہیں، اور جو سسٹم پھر ہمارے سامنے آتا ہے وہ وہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی اسلامک بینکنگ ہے. اور اس وجہ سے بیسکلی یہ کوئی نئی چیز، کوئی بہت راکٹ سائنس نہیں ہے، بہت سیدھی سیدھی بات ہے. چونکہ ہم اسلام میں، چونکہ ہم قرآن میں بہت صاف الفاظ میں ہے کہ جی ربا منع ہے، اس لیے ہم بھی یہ، کیونکہ کنونشنل بینکنگ کی برائی میں سے ہم ربا ہی نکال رہے ہیں، تو اس لیے جو بینکنگ بچتی ہے اس کو پھر لوگ اسلامک بینکنگ کہتے ہیں. حالانکہ یہ صرف ایک منصفانہ بینکنگ کا نام ہے اور کچھ نہیں ہے، آپ جس طرح مرضی سے اس کو کہہ لیں.
اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ اتنی ہی منصفانہ بینکنگ ہے اور کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اور بہت آسانی سے لوگ اس پہ عمل کر سکتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ لوگ اس پہ عمل نہیں کر رہے؟ پھر تو ہر ایک کو کرنا چاہیے، بڑی آسان سی چیز ہے. تو میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ بیسکلی اس کے چند وجوہات ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ میں ان وجوہات پہ جاؤں، میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ لوگوں کو شاید یہ غلط فہمی ہے کہ ربا صرف اسلام میں منع ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو پرانے قدیم مذہب جتنے بھی تھے، ہندوازم سے لے کر جوڈازم تک اور اس کرسچینٹی اور اسلام، ہر ایک مذہب نے اس کو منع کیا ہے. مثلا میں نے یہاں پہ کچھ ریفرنسز دے دیے ہیں. سم آف دا اولڈ ٹیسٹمنٹس جنہوں نے ربا کو حرام کیا ہے، ایکسوڈس 22.25، لیویٹیکس، اور یہ سارے anybody wants to note these down، یہ سارے ریفرنسز بائبل کے ہیں جہاں پہ صاف اس کی ممانعت آئی ہے. سملرلی 700 BC بفور برتھ آف کرائسٹ، اس نے پرانے زمانے میں بھی ایک بینک تھا جو بالکل ایکویٹی کے بیس پہ چلتا تھا اور جو سود سے پاک تھا. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ جی اسلام نے کہہ دیا ہے تو یہ ربا معاف ہے تو اسلامک بینکنگ کر دیں. آپ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کو میں ایک چھوٹی سی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ امریکہ میں آج کل اسلامک بینکنگ ماشاءاللہ پھل پھول رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہاں مسلمان تو اس کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن وہ چلی ہی ایک یہودی کی وجہ سے تھی. کیونکہ بات یہ تھی کہ اسلامک بینکنگ میں کچھ ٹیکس ایگزمپشنز وغیرہ ہم مسلمان کلیم کرتے تھے جو ان کو دیے نہیں جاتے تھے، تو اس لیے وہ پھر بینکنگ نہیں چل پڑی. تو ایک جو نے مینہٹن میں، اس نے یہی طریقہ کار استعمال کیا بغیر انٹرسٹ کی بینکنگ کا. اس نے گورنمنٹ کو کورٹ میں دعویٰ کر دیا کہ چونکہ میرے مذہب میں انٹرسٹ لینا یا دینا ناجائز ہے، لہٰذا میں نے اس سے بچنے کے لیے یہ ایک طریقہ کار استعمال کیا ہے. تو امریکن کورٹ نے ایکسپٹ کیا. شاید وہ جوز کی بات زیادہ مانتے ہیں، بہرحال انہوں نے ایکسپٹ کیا کہ ٹھیک ہے، یہ آپ کی مذہبی آزادی کا معاملہ ہے، آپ انٹرسٹ نہ لیں، انٹرسٹ نہ دیں، اس طرح سے بینکنگ کریں اور وہ ہم ایکسپٹ کریں گے. اور اسی کی بیس پہ پھر اسلامک بینکنگ آج ماشاءاللہ امریکہ میں بھی پنپ رہی ہے. تو یہ صرف اگر آپ دیکھیں ماڈرن ڈے، تو ریلیجس کئی لوگ کہتے ہیں جی دقیانوسی باتیں، فائن، لیٹس ٹیک دا ماڈرن تھیوری. کارل مارکس کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت لوگ اس کو گرو مانتے ہیں، فلاسفر ہیں، اکانومسٹ ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہیں، آدھی دنیا کا انہوں نے ستیہ ناش کر دیا کمیونزم وغیرہ سے. انہوں نے کیا کہا تھا؟ ان کی تھیوری یہی تھی کہ جو سب سے بڑی علت ہے وہ انٹرسٹ ہے، وہ سود ہے. صرف اس میں مسئلہ یہ آ گیا کہ جب وہ سود کے اگینسٹ ریئیکٹ کرے تو کچھ زیادہ ہی اس کی مخالفت میں چلے گئے. لیکن ماڈرن ڈے لے لیں یا پرانے وقت لے لیں، ایک بات پہ سب لوگ متفق ہیں. اور آج کل کی بھی اکانومی، اگر آپ پاکستان کی اکانومی بھی لے لیں، تو یہ جو ڈیفیسٹ فائنینسنگ اور یہ سب جھگڑے ہیں، اس کی اصل جڑ یہ ہے کہ سودی نظام آپ فالو کر رہے ہیں. اگر ہم یہ سودی نظام فالو نہ کرتے تو یہاں تک نوبت آ ہی نہیں سکتی تھی. اور یہ آپ اس وقت 95 بلین روپی ہماری معیشت میں ڈوبا ہوا ہے، ہمارے سب ڈپازیٹرز کا سک یونٹس کی شکل میں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر اسلامک بینکنگ کے طریقے فالو کیے جاتے تو اس چیز کا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا تھا. اس سسٹم میں یہ گنجائش ہی نہیں ہے کہ یہاں تک نوبت آتی. اور یہ سارا اس لیے ہے، اگر آپ کہیں کہ جی ہندوؤں نے بھی منع کیا، کرسچن، جوز، ایوری بڈی سیز کہ بھائی اسلام مطلب ربا نہیں ہونا چاہیے، سود حرام ہے. بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر مذہب آپ کہہ لیں، دین کہہ لیں، جو کہہ لیں، اس کا ایک بنیادی مقصد، بہت سے مقاصد ہوتے ہیں، ایک بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ سوشل جسٹس ہو، انصاف ہو. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں تو سوشل جسٹس ممکن ہی نہیں جب تک معیشی یا اکنامک جسٹس نہ ہو. اگر غریب اور امیر میں بہت زیادہ فرق ہو اور اکنامک جسٹس نہ ہو تو سوشل جسٹس ہو ہی نہیں سکتی. اور اکانومک جسٹس کے لیے کوئی ایک ایسا معاشی نظام، ایک سسٹم ہونا چاہیے جو کہ جسٹس کو انشور کر سکے. اور ایسے اکنامک سسٹم، ایسی اکنامک پالیسی کو یا ایسے اکنامک ریزلٹس کو اٹین کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ایک وائبل اکنامک سسٹم ہو. لیکن ہر وائبل اکنامک سسٹم کو سپورٹ کرنے کے لیے بینکنگ کی بڑی اشد ضرورت ہوتی ہے.
جیسے کہ ایک جسم کو چلانے کے لیے سرکولیشن سسٹم ہے، ویسے ہی ایک اکانومی کو چلانے کے لیے بینکنگ سسٹم ہے. اور اگر آپ کے سرکولیٹری سسٹم میں پرابلم آ جائے، خون کے نظام میں پرابلم آ جائے، تو آپ جتنا بھی جیسا بھی جسم ہو نہیں چل سکتا، اکانومی بھی نہیں چل سکتی. اور اکانومی کا سب سے بڑا مسئلہ اگر آپ دیکھیں، اس سرکولیشن سسٹم کی جو سب سے بڑی بیماری ہے وہ انٹرسٹ کی بیماری ہے. کیونکہ انٹرسٹ کی بیماری ایسی ہے کہ جیسے وہ خون کو پوری رگوں میں جانے نہیں دیتی، کہیں زیادہ کانسنٹریٹ کر دیتی ہے، کہیں سے اس کو ڈرین آؤٹ کر دیتی ہے. اگر جسم میں ایسا ہو جائے کہ خون ایک جگہ جمع ہو رہا ہے، دوسری جگہ سے ڈرین آؤٹ ہو رہا ہے، تو انجام آپ کو پتا ہے. اسی طرح اکانومی کا بھی یہی حال ہے کہ اگر آپ اکانومی کے اندر ایسا بینکنگ سسٹم ڈال رہے ہیں کہ جو انٹرسٹ کے بیس پہ ایک جگہ کانسنٹریشن آف ویلتھ کرتا ہے اور دوسری جگہ سے ویلتھ کو ڈرین کرتا ہے، تو ایسے سرکولیشن سسٹم یا ایسے بینکنگ سسٹم پہ کوئی اکانومی جس کا مقصد اکنامک جسٹس پرووائڈ کرنا ہو ٹھہر نہیں سکتی. اور اس کو ٹھہرانے کا طریقہ یہی ہے کہ اس بیماری سے نجات ملے تاکہ سرکولیٹری سسٹم اور بینکنگ سسٹم منصفانہ ہو تو اکانومک سسٹم بھی چلے گا. اگر آپ کی اکانومی منصفانہ ہے تو آپ کا معاشرتی نظام اور سوشل جسٹس بھی یقینی ہے. تو اس وجہ سے یہ جسٹیفیکیشن ہے میری نظر میں کہ اتنا امپورٹنٹ ہے، اور اسلام نے اس کو اتنا ایمفیسس اسی لیے دیا ہے کہ یہ ایک اجتماعی مسئلہ ہے. اسی لیے جہاں تک میری تھوڑی سی معلومات کا تعلق ہے کہ انٹرسٹ کے معاملے میں بہت سختی ہے. مطلب اگر آپ کو بہت جان کے لالے پڑیں تو آپ سور بھی کھا سکتے ہیں. اگر کوئی میڈیسن یا بیماری کا مسئلہ ہے تو میڈیسن میں الکوہل ہے تو وہ بھی چل جاتا ہے. حتیٰ کہ یہ ہے کہ اگر ایک ایکسیپٹیبل ریزن ہے تو آپ قتل بھی کر سکتے ہیں، سیلف ڈیفenس میں کر سکتے ہیں، ان لوگوں کو کر سکتے ہیں جو آپ کے خلاف جنگ کریں. ان سب کے لیے ایک وے آؤٹ ہے. لیکن ربا کے معاملے میں کہیں بھی کوئی وے آؤٹ نہیں ہے. کہیں پہ یہ نہیں بتایا گیا کہ اچھا چلو یہ مسئلہ ہو جائے تو کر لینا یا وٹ ایور، کہیں پہ بھی یہ نہیں ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ اس کے جو امپیکٹس ہوتے ہیں، اس کے جو مضر اثرات ہوتے ہیں، وہ پوری امہ پہ، پورے نیشن پہ، پوری انسانیت پہ ہوتے ہیں. وہ ایک آدمی یا ایک چھوٹے گروپ کا مسئلہ نہیں ہوتا، تو وہ پوری انسانیت کا مسئلہ ہوتا ہے. اس لیے اگر چند آدمیوں کی یا ایک آدھ آدمی کی یا ایک گروپ آف پیپل، ایون اے کنٹری کے بھی اگر انٹرسٹس کو کمپرومائز کرنا پڑے تو یہ کوئی ہیوی پرائس نہیں ہے. اسی لیے اسلام نے اور اسی لیے تمام مذاہب نے اس کے اوپر بہت سختی سے ممانعت کی ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ایسا ہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ بھئی یہ تو بہت ٹھیک ٹھاک ہے، تو وائی ڈزنٹ ایوری بڈی ڈو اٹ؟ سب کو کرنا چاہیے. مسئلہ کیا ہے؟ یہ تو بڑی سیدھی سادی بات ہے. کیونکہ میں نے بتایا آپ کو کہ میں چاروں طرف سے اس مسئلے کو دیکھ چکا ہوں. میں سمجھتا ہوں اس میں مارکیٹنگ کا مسئلہ ہے. مارکیٹنگ کا مسئلہ یوں ہے کہ اس کے بارے میں یہ اصل چیز ہے کیا، بہت لوگوں کو نہیں معلوم. اس کے اثرات کیا ہیں، بہت لوگوں کو معلوم نہیں. لوگوں نے اپنے دماغ میں مختلف قسم کے خیالات بنا لیے ہیں اور فیکٹس کا کسی کو پتہ نہیں. اور چونکہ بہت عرصے سے اسلامک بینکنگ پریکٹس نہیں کی گئی، اس وجہ سے یہ ان نون چیز ہے، لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہے، تو لوگ بہت اس سے ڈرتے ہیں. وہ سب یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا کام اب تو چل رہا ہے، یہ پتہ نہیں کوئی نئی چیز آئے گی تو جو کام ہو رہا ہے وہ بھی کہیں نہ بیٹھ جائے. تو بیسکلی اس کی میں ایک طرح سے اور سمجھتا ہوں، آئی ہوپ دس از ناٹ ٹیکنگ رانگ، بٹ آئی سنسیئرلی بلیو کہ اس کا مسئلہ ایک طرح سے قرآن شریف کا مسئلہ ہے. مثلا میں سمجھتا ہوں قرآن میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ ہم اسے ٹھیک طرح سے مارکیٹ نہیں کرتے. قرآن جس کا لغوی معنی یہی ہے کہ وہ جو پڑھا جائے، اور ہمارا کیا ہے کہ جی وہ غلاف میں آپ نے اوپر رکھ دیا، کوئی مر گیا تو اتار کے پڑھ لیا، کوئی بیمار ہوا تو پڑھ کے پھونک دیا، کسی کی شادی ہوئی اس کو اس کے نیچے سے گزار دیا، کہیں مصیبت آئی تو اٹھا کے چوم لیا. تو مجھے پچھلے دنوں ایک صاحب ملے جو مجھے سمجھانے لگے ہمیں دیکھنا چاہیے لوگ کیسے سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا آپ جب کمپنی میں جاتے ہیں تو وہاں ایک پالیسی مینیول ہوتی ہوگی جس میں ہوتا ہوگا کہ بھئی آپ آفس کتنے بجے آئیں گے، کتنے بجے جائیں گے، آپ کو اگر چھٹی چاہیے تو آپ کیا اپلیکیشن بھریں گے، آپ کو سک لیو چاہیے، تنخواہ آپ کو کس طرح ملے. یہ ساری ایک پالیسیز ہوتی ہیں. میں نے کہا ہوتی ہیں. بھائی کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے ہوتی ہیں کہ تاکہ آپ کا جو روزمرہ کا کام ہے وہ آرام سے اسموتھلی چلتا رہے. یہ نہ ہو کہ آپ صبح آفس آئیں اور اسی میں لگے ہوئے کہ جی آفس کتنے بجے آنا ہے، کتنے بجے جانا ہے، تاکہ آپ اپنا جو دوسرا کام ہے اس کی طرف کانسنٹریٹ کریں. اور یہ ساری پالیسی مینول جو ہوتی ہے یہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے.
اور اس لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک آرگنائزیشن میں افیکٹو ہونا ہے اور اپنا کام اچھی طرح سے کرنا ہے تو آپ کو یہ ساری پالیسی مینول پڑھ لینی چاہیے, اس کے رولز اینڈ ریگولیشن سمجھ لینے چاہیے. تو انہوں نے کہا بھائی میں سمجھتا ہوں قرآن کا بھی یہی معاملہ ہے کہ آپ اس دنیا میں آگے ہیں, اس سمجھ لیں آرگنائزیشن میں آگے ہیں, اب آپ نے رہنا ہے تو یہ ایک پالیسی مینول ہے, اس کو آپ پڑھ لیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, کیا نہیں کر سکتے, کیسے کرنا ہے, کب کرنا ہے. یہ سارا اگر آپ نے پڑھ کے سمجھ لیا تو اس کے بعد آپ اس دنیا میں زیادہ افیکٹو ہو سکتے ہیں, یہاں بھی کامیابی ہوگی اور اینڈ میں بھی ہوگی. لیکن اگر آپ نے پالیسی مینول کو اوپر رکھ دیا اور بس اس کو دیکھ کے چوم لیا اور اسی طرح کام چلاتے رہے تو آپ خود سمجھ لیں کہ آرگنائزیشن میں آپ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں, تو دنیا میں بھی آپ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں. تو یہ بات بیسکلی میری دل کو لگی کہ مقصد میرا کہنے کا یہ تھا کہ مختلف لوگوں کو مختلف طریقوں سے سمجھایا جانا چاہیے اور ایک کانسنٹریٹڈ ایفرٹ ہونا چاہیے. آپ دیکھیے ایک زمانے میں آپ کو یاد ہو یا نہ ہو, مجھ کو یاد ہے کہ جب ہم برٹش ویٹ اینڈ میجرز کا سسٹم جو تھا, سیر اور دوسری گز اور سیر سے ہم جب ہٹ کے میٹرک سسٹم پہ آ رہے تھے, کلوز اینڈ کلو میٹرز اینڈ آل دیٹ, تو ایک بہت کانسنٹریٹڈ کیمپین چلی تھی. ٹیلی ویژن پہ اشتہار آ رہے ہیں, باہر میں اشتہار آ رہے ہیں, ناپ تول کا اشاری نظام, یہ وہ مہینوں ہفتوں تک وہ چلتی رہی. حالانکہ وہ تو صرف ایک چھوٹی سی بات تھی, ہم ویٹ اور میجرز ہی چینج کر رہے تھے. یہاں پہ آپ بات کر رہے ہیں ایک پورا نظام چینج کرنے کی, اکانومی کا پورا سسٹم چینج کرنا ہے آپ کو, ایک پوری نیشن کی ڈیسٹنی. یہ چیز اسلامک بینکنگ ہر شہری کو متاثر کرے گی کسی نہ کسی طریقے سے, اور اتنی بڑی چینج ہے اور ہم اس کو مینج نہیں کر رہے. ہم نے یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا کہ بس یہ اسلامک بینکنگ ہے, یہ پروڈکٹ ہے, یہ بینک ہے, کرنا کرو, نہیں کرنا نہیں کرو. ویٹس اور میجرز پہ تو ہم یہ رسک نہیں لے سکے جو کہ اتنی بات ہے, اور یہ جو کہ اتنا بڑا مسئلہ ہے اس کو ہم نے حسب عادت اللہ میاں پہ چھوڑ دیا, وہ کر لیں, ہم نہیں کر رہے. تو آئی تھنک دس از ون آف دا میجر ایشوز. دوسرا ایشو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جتنا نظام ہے, مثلا ٹیکسیشن کا نظام, یہ اکاؤنٹنگ کا, آڈیٹنگ کا, جتنے بھی سارے نظام ہیں ایک بینکنگ سسٹم کو چلانے کے لیے جنہیں انفراسٹرکچر کہا جاتا ہے, وہ سارے نظام گیئرڈ ہیں یا وہ سارے نظام بنے اس لیے ہیں کہ ایک سودی بینکاری سسٹم کو سپورٹ کیا جائے. اب بنیادی فرق ہے سودی اور غیر سودی بینکاری کے سسٹم پہ. تو اگر ہم اس انفراسٹرکچر پہ یا اس ڈھانچے پہ اس اسلامی بینکنگ کی عمارت کو چڑھاتے ہیں تو بہت مشکل کام ہے, کیونکہ وہ کسی اور چیز کے لیے تھا, یہ کوئی اور چیز ہے, اور کوئی اور ہمارے پاس اس کا نعم البدل ہے نہیں فی الوقت. تو اس کے اوپر جب ہم یہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت مشکل پیش آتی ہے, اور یہی مشکل ہے جو میں سمجھتا ہوں ہمارا تیسرا مسئلے کی طرف ہے. اور مسئلہ یہ ہے ہمارا اپنا ایٹیٹیوڈ. آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, آپ دیکھیں ہمارے ساتھ یہی ہے کہ جو چیز ہمیں آسان لگتی ہے وہ تو ہم کر لیتے ہیں, جہاں ہمیں مشکل پیش آئی وہ اللہ پہ چھوڑ کے ہم دوسرے کام میں لگ گئے. مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ میں سور کا گوشت نہیں کھاؤں, میں نہیں کھاتا, قرآن میں منع ہے, میں سور کا گوشت نہیں کھاتا, نو پرابلم. شراب نہیں پیے, نہیں پیتے بھائی, کوئی پرابلم نہیں, قرآن میں منع ہے, میں نے بھی نہیں پیا. ہاں لیکن میں اپنی انویسٹمنٹ پہ انٹرسٹ نہ لوں, اب یہ بڑا مشکل کام ہے. تو میں نے کہا یار یہ تو دیکھیں ساری دنیا لے رہی ہے اور ہمیشہ سے لیتے رہے ہیں, تو اب میں بھی لے لیتا ہوں, اس میں کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. یہ ہمارا ایک بڑا مسئلہ ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسی مسئلے پہ قرآن شریف کیا کہتا ہے یہ بھی دیکھ لیں. اور بہرحال آپ کے ایک تو کمپیریزن نہیں ہے, میں جو جانتا ہوں تھوڑا بہت, تو میں ایک بڑا لوز ترجمہ ہی کروں گا. افتؤمنوا ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, یعنی کہ آپ کتاب کے کچھ حصے تو ایکسپٹ کر رہے ہیں اور کچھ کو رد, یعنی کہ سم انسٹرکشنز دیٹ آر گیون یو آر ولنگ ٹو فالو, ادرس آپ کہتے ہیں کہ جی forget it. فما جزاء من یفعل ذلک منکم, مطلب کہ اگر آپ کا یہ عمل ہوگا, اینڈ آئی تھنک دس از اے ویری ٹانٹنگ, ایک طرح سے سائیکاسٹک طریقے سے میری نظر میں خدا نے پوچھا کہ اچھا بھائی اگر آپ یہ کر رہے ہو تو آپ کیا سمجھتے ہو اس کا کیا انجام ہوگا, اس کی کیا جزا ہوگی, اس کا کیا نتیجہ ہوگا کہ اگر آپ اس طرح کا بیہیویئر اور اس طرح کا ایٹیٹیوڈ رکھیں. اور فوراً ہی اس کا جواب ہے الا خزی فی الحیات الدنیا, کہ آپ اس دنیا میں ہی ہیوملیٹ ہوں گے, ذلیل و خوار ہم اس دنیا میں ہی ہوں گے. اور اگر وہی کافی نہیں ہے, وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ, اسی دنیا میں ذلیل و خوار تو ہوں گے ہی ہوں گے. اب جب آپ وہاں پہنچیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کا ایک شاندار قسم کا عذاب انتظار کر رہا ہوگا. تو بیسکلی یہ ہمارے ایٹیٹیوڈ کا مسئلہ ہے,
اور وہ قرآن شریف اللہ کو مانتے ہیں، اس کی کتاب کو مانتے ہیں، انہوں نے یہ انتظام کر دیا کہ ہمیں بلیک اینڈ وائٹ میں لکھ دیا کہ بھئی یہ آپ کریں گے، اس کا یہ انجام ہوگا. یٹ ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ وی کنٹینیو ٹو ڈو دیٹ. تو اس ایٹیٹیوڈ کے نتیجے میں جو ہونا ہے وہ ہو رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں بوسنیا ہے، چیچنیا ہے، کشمیر ہے، ہمارا پاکستان میں کراچی میں دن رات ساری دنیا میں مسلمان جو ہیں ان کے ساتھ جو حشر ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اور پھر لوگ اکثر کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے. بھئی کیوں نہیں ہوگا؟ جس نے آپ کو بنایا اس نے آپ کو لکھ کے پہنچا دیا، یاد کروا دیا آپ کو، بھئی یہ کرو گے یہ ہوگا، وہ ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اسلامک بینکنگ میں بھی ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ ہے کہ یہ ذرا مشکل کام ہے، کوئی اور کرے گا یا اللہ میاں کر دے گا، ہم جو آسان کام ہیں وہ ہم کر لیتے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج آپ کی اکانومی چل نہیں رہی، آپ ساری دنیا سے بھیک مانگتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں آپ کو ماننا پڑتا ہے. آپ نعرے بازی تو بہت کر لیتے ہیں، لے کے رہیں گے آزاد کشمیر، لیکن وہ 28% انہوں نے ڈیفنس بجٹ بڑھا دیا، آپ کے پاس تو کھانے کو نہیں ہے، آپ ڈیفنس پہ کیا خرچ کریں گے؟ وہ کلنٹن میں آتے ہیں، دنیا گھومتے ہیں، آپ کو اگنور کرتے ہیں. یہ سب اسی وجہ سے کہ ہم نے ایک بات تو پکڑ لی، دوسری چھوڑ دی. اور اس میں اجنبا کس بات کا؟ جب ہمیں ان رائٹنگ اب ہمارے پاس پہنچ گیا کہ یہ ہوگا تمہارے ساتھ، تو ہو رہا ہے. خیر اس کے بعد آئی تھنک آئی ول ہینڈ اٹ اوور ٹو منائی صاحب اینڈ ہی ول ڈسکس ود یو دیز ایسپیکٹس آن دیٹ. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین خصوصاً علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. سب سے پہلے تو میں پرویز سعید صاحب کا اور تمام حضرات کا مشکور ہوں کہ انہوں نے بہت مختصر نوٹس پہ میری پرویز صاحب سے کل ملاقات ہوئی تھی اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ میں اس سلسلے میں معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں اور انہوں نے اس کی مجھے اجازت دی. قبل اس سے کہ ہم ان سلائیڈز پہ جائیں میں چند ایک بنیادی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لفظ جو ہے معیشت یا اکانومی یا اکنامکس، ظاہر ہے ہم میں سے ہر شخص اس کو جانتا ہے، کہتا ہے، پڑھتا ہے، سنتا ہے جگہ جگہ. تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو کن چیزوں سے کنسرن کرتی ہے اور اس کا مدار کس بات پہ ہے. اور اس کو اگر بہت مختصر لفظوں میں بتایا جائے تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس زمین پہ بھیجا اور اس کو مختلف قسم کے وسائل دیے تاکہ وہ یہاں پہ اپنی زندگی ٹھیک سے بسر کر سکے. وسائل بھی دیے، اس کے علاوہ اسے آسمانی ہدایت بھی دی. مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی ضروریات جس میں اس کی خواہشات بھی شامل ہیں وہ تو ایک لامحدود چیز ہے، اور وسائل جو اس کو دیے گئے ہیں ان کی ایک خاص حد ہے. تو اکنامکس یا معاشیات جو ہے یہ علم بیسیکلی اپنے آپ کو کنسرن کرتا ہے اس بات سے کہ انسان کی یہ جو لامحدود ضروریات اور خواہشات ہیں ان کو ان محدود وسائل کے ذریعے بہتر سے بہتر طریقے سے کیسے پورا کیا جائے، کن ضروریات کو فوقیت دی جائے، کن ضروریات کو فوقیت یا پرائرٹی نہیں دی جائے، کیا چیز بنائی جائے، نہ بنائی جائے، کتنی مقدار میں بنائی جائے، کیسے کارکن تیار کیے جائیں. یہ تمام مسائل جو ہیں یہ اس کا تعلق معاشیات سے ہے. تو اب یہ چار چیزیں ہمارے سامنے آئیں کہ کسی بھی اکنامک سسٹم میں پہلی تو چیز ہے ڈٹرمنیشن آف پرائرٹیز، کہ ترجیحات کا تعین. دوسری چیز ہے ایلوکیشن آف ریسورسز، کہ وسائل کس طریقے سے استعمال کیے جائیں. اس کے بعد ہے ڈسٹریبیوشن آف انکم، کہ ان وسائل کے ترجیحات کے تعین کے بعد استعمال سے جو کچھ اجتماعی طور پہ آمدنی ہو اس کی تقسیم معاشرے میں کس طرح کی جائے. اور چوتھی چیز ہے ڈیولپمنٹ، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں
یہ بھی چیز رکھی ہے کہ وہ اپنی کسی بھی حالت پہ قانع اور مطمئن نہیں ہوتا. اگر یہ ہو جائے بالکل لیا تو ترقی کا سارا کام رک جائے گا. تو انسان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے, جستجو ہوتی ہے کہ وہ اپنے معیار زندگی کو بہتر سے بہتر بناتا رہے. جو چیزیں اس نے آج سے مثلا 2000 سال پہلے بنا لی, اس میں جدتیں پیدا کرے, ان کی کوالٹی کو امپروو کرتا جائے, ان کے استعمال کو آسان کرتا جائے, ان کو سستا کرتا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو استعمال کر سکیں. تو یہ تو بنیادی طور پہ ایک خاکہ ہو گیا کہ ہم جس چیز کو اکنامکس یا معاشیات کہتے ہیں اس کا تعلق کن چیزوں سے ہے. اب اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو مختلف نظام آئے اس دعوے کے ساتھ کہ ہم یہ تمام مسائل انسان کے حل کریں گے, جس میں کیپٹلزم بھی ہے, سوشلزم بھی ہے, اور اسلام کا ایک اپنا نظام ہے جس کے بارے میں ابھی ہم دیکھیں گے. انہوں نے اس سلسلے میں کیا تجاویز پیش کی ہیں, ان کی کیا خوبیاں ہیں, کیا کمزوریاں ہیں, اور ہم جب بحیثیت مسلمان کے دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام نے جو ہمیں نظام دیا ہے وہ سب سے متوازن ہے اور سب سے بہتر طریقے سے ان ضروریات کو پورا کرتا ہے, تو اس دعوے کی ہمارے پاس دلیل کیا ہے. یہ ایک دفعہ اور بنیادی طور پہ سمجھ لیجئے کہ اس میں جتنے بھی نظام ہیں اور جو بھی انسانی معاشرے کو بطور سوسائٹی کا ایڈریس کرتے ہیں, ان سب کا تعلق جس چیز سے ہوتا ہے وہ ہے پروڈکشن آف ویلتھ, یعنی دولت کی پیداوار, ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ, اس کی تقسیم کس طرح, ایکسچینج آف ویلتھ کہ ظاہر ہے افراد کے قابو میں اور ان کے قبضے میں جو بھی وسائل ہیں ان کو استعمال کر کے اپنی پیداواری صلاحیت کی بنیاد پہ وہ جو بھی چیزیں بنائیں گے, اور ان کی ضروریات تو مختلف ہیں, چنانچہ یہ تو کسی بھی شخص کے لیے ممکن نہیں ہے وہ اپنی تمام ضروریات کی تمام چیزیں خود مہیا کر دے. لامحالہ ایکسچینج آف ویلتھ ہونا پڑے, اور کنزمپشن آف ویلتھ کہ دولت کا استعمال کس طرح کیا جائے. یہ چار چیزیں ہر سسٹم میں یہ ایسے ایسپیکٹس ہیں جن کے جوابات ہمیں دینا پڑیں گے, چاہے ہم اپنی عقل استعمال کر کے دیں اور چاہے کسی آسمانی ہدایت کی بنیاد. اب اس کے بعد ہم یہ اسلامی بینکاری کے حوالے سے جو ماڈرن تھیوری آف ویلتھ ڈسٹریبیوشن کہلاتی ہے, اس سلائیڈ میں آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے اس نے جس مسئلے کو لیا ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز کو ہم دولت کی تقسیم کہتے ہیں یا ہم دولت کی منصفانہ تقسیم کہتے ہیں, اس کے بنیادی طور پہ مقاصد کیا ہیں. ظاہر ہے انسان اور انسانوں کا ایک گروہ جب ایک کمیونٹی کی شکل میں رہے گا تو یہ لازم ہے کہ ان کے درمیان جو تعلقات ہوں اس میں معاشی تعلقات اور معاملات جن کو ہم کہتے ہیں ان کی بڑی اہمیت ہو جاتی ہے. چنانچہ سب سے پہلے تو یہ کہا جا سکتا ہے, چاہے اس کو اسٹرکٹلی سیکولر نقطۂ نظر سے بھی کیوں نہ دیکھا جائے, کہ پہلا مقصد تو یہ ہے اسٹیبلشمنٹ آف اے پریکٹیکیبل اکنامک سسٹم, کہ ایک ایسا معاشی نظام بنانا بہرحال مقصد ہے جو قابل عمل ہو اور جس کے ذریعے تمام لوگ اپنی ضروریات پوری کر سکیں. اس کے بعد یہ بھی ضروری ہے کسی بھی نظام میں, چاہے وہ اسلام کا نظام ہو اور چاہے کوئی اور نظام ہو, افراد ہی چونکہ معاشرہ بناتے ہیں, اس لیے ضروری ہے کہ وہ نظام ایسا ہو جس میں تمام لوگوں کے بحیثیت ایک فرد کے جو ان کے حقوق ہیں ان کی کماحق حفاظت کی جا سکے, اور کوئی بھی فرد معاشرے کے کسی اور فرد کے اوپر زیادتی نہ کر سکے. اور تیسری چیز جس کے اوپر خصوصاً اسلام نے بہت زیادہ زور دیا ہے وہ ہے ایریڈیکیٹنگ دی کنسنٹریشن آف ویلتھ, کہ جو بھی کسی سوسائٹی کے پاس یا کسی ملک کے پاس کسی قوم کے پاس جو کچھ وسائل ہیں ان کے اوپر چند ایک لوگ قابض ہو کے نہ بیٹھ جائیں, بلکہ
یہ کہ وہ تمام لوگوں کے فائدے کے لیے کم سے کم ہر ایک کو اتنی دولت ضرور میسر ہو کہ وہ آسانی سے اپنی گزر بسر کر سکے. اس سلائیڈ میں آپ دیکھیں کہ جتنے بھی خصوصاً آسمانی مذاہب ہیں ان سب نے جن چیزوں کی بنیادی طور پہ کوشش کی وہ یہ کہ جو ان کے ماننے والے ہیں ان کو سماجی انصاف سب کو ملے، جس کو ہم سوشل جسٹس کہتے ہیں. اور جیسے پرویز صاحب نے بھی اپنی تقریر میں ذکر کیا کہ سماجی انصاف جو ہے وہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک تمام قسم کی معاشی ناہمواریاں جو پیدا ہوتی ہیں ان کو نہ دور کیا جائے. اور اس لیے پھر ابھی پچھلی سلائیڈ میں جو ہم نے بات کہی، ٹو انشور اکنامک جسٹس وی مسٹ ہیو اے پریکٹیکل سسٹم دیٹ ورکس ویل، کہ معاشیات کا ایک نظام ہمیں بہرحال چاہیے ہوگا جو کہ قابل عمل ہو. اب سوال یہ ہے کہ جو ہم یہ بات کرتے ہیں دولت کی تقسیم کی، اس کے بنیادی مقاصد کیا ہیں؟ اس کے بنیادی مقاصد ابھی ہم نے دیکھے کہ اسٹیبلشمنٹ آف اے پریکٹیکیبل اکنامک سسٹم، وہ نظام ایسا ہونا چاہیے کہ جو انسان کی فطرت کے مطابق بھی ہو، قابل عمل ہو، جس میں کسی کے اوپر کوئی زبردستی یا زیادتی نہ ہو رہی ہو، جس میں حتی الامکان معاشرے کا ہر فرد جو ہے وہ اپنی صلاحیتوں کو پوری طرح استعمال کر کے اور اپنی ترجیحات کا خود تعین کر کے کہ وہ اپنی خدمات سوسائٹی کو کیسے پیش کرنا چاہتا ہے اس سے فائدہ اٹھا سکے، جس میں اس بات کی ضمانت ہو کہ جو آجر ہیں انٹرپرینیور یا امپلائر اور جو مزدور ہیں امپلائی، ان کے درمیان صحت مند تعلقات ہوں. اور ایک اور چیز جو بہت ضروری ہے جس کے اوپر نبی اکرم نے اپنی بہت سی احادیث میں ایمفسائز کیا ہے، وہ یہ کہ قدرت کا جو نظام ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا، وہ برقرار رہنا چاہیے. اسلام نے بھی اس بات کی کوشش کی ہے بہت زیادہ کہ جو فطری نظام ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا، اس کو حتی الامکان تاوقتے کہ کوئی اور بڑی مصلحت جو ہے وہ درپیش ہو، اس کو ڈسٹرب نہیں کیا گیا. یہ آبجیکٹیوز آف ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، اس میں جیسے ہم نے دیکھا اس سلائیڈ میں کہ اول تو افراد کے حقوق کی ضمانت دی جانی ضروری ہے، اور اس میں ایک چیز جس کا خاص تعلق اسلام سے ہے، یہ جو آپ دیکھ رہی ہیں اوپر جو پوائنٹ لکھا ہوا، ویلتھ از ناٹ سوللی دی رائٹ آف اے فیکٹر آف پروڈکشن. یہ ابھی ہم تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں فیکٹرز آف پروڈکشن کا. مجھے یہ پریزنٹیشن وقت کی کمی کی وجہ سے ذرا سا مختصر کرنا پڑے گا، لیکن بہرحال 4 فیکٹرز آف پروڈکشن کیپٹلزم میں 4 جو کہے یا سمجھے جاتے ہیں، لینڈ، لیبر، کیپٹل اینڈ انٹرپرینیور. اسلام نے اس کے متعلق ذرا مختلف فلسفہ اختیار کیا ہے، لیکن بہرحال اسلام کی ایک بڑی ایمفیسس اس بات پہ ہے کہ جو لوگ دولت کی پیدائش میں اور اس کو گردش میں لانے میں حصہ لیتے ہیں ان کا تو بے شک اس میں سب سے زیادہ حصہ ہے اور ان کو ایک معقول معاوضہ اس کا ملنا چاہیے، لیکن اس بات کی بار بار تاکید کی گئی ہے کہ اگر کچھ افراد بعض مجبوریوں کی وجہ سے اس پورے عمل میں حصہ نہیں لے سکتے تو وہ تمام لوگ جو اس عمل میں حصہ لیتے ہیں اور اس کے ذریعے ان کو جو آمدنی حاصل ہوتی ہے اس میں ایسے تمام لوگوں کو حصے دار بنا دیا گیا، جس کے لیے زکوٰۃ کا پورا نظام ہے ہمارے پاس، صدقات کی تاکید ہے، اور اس کے بعد ہمارا جو وراثت کا قانون ہے وہ تمام اس سلسلے میں اسلام کے نظام کو چلانے میں اس کی مدد کرتے ہیں. یہ میں نے آخری چیز آپ بتائی، ویلتھ از آلسو رائٹ آف پیپل آؤٹ سائڈ دی پروڈکشن پروسیس. اور آخری چیز جو ہم نے کہی تھی، ریڈیکیٹنگ کنسنٹریشن آف ویلتھ، کہ بنیادی مقصد یہ ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں جمع نہ ہونے پائے. یہ بالکل وہی چیز ہے جس کو قرآن شریف میں اموال فی جو کہلاتے ہیں، جو مسلمانوں کو کسی جگہ بغیر لڑائی کیے اگر کوئی اموال حاصل ہو جائیں وہ اموال فی کہلاتے ہیں. اور اس کے متعلق حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں اس کی ڈسٹریبیوشن کو بیان کرنے کے بعد اس کی مصلحت یہ بتائی ہے، کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم. یہ تمام احکامات اس لیے ہیں
کہ تمہارے ہاتھوں میں جو دولت ہے بحیثیت ایک معاشرے کے، وہ صرف تمہارے جو غنی لوگ ہیں، جو رچ کلاس ہے، انہی کے درمیان گردش نہ کرتی رہے، بلکہ ان احکامات کا اور اسلام کے تمام احکامات کا مقصد یہ ہے کہ حتی الامکان دولت کو معاشرے کے ہر فرد تک پھیلایا جائے. نو مونوپلی آن پرائمری سورسز آف ویلتھ، یہ اسی سے اس کا تعلق ہے کہ اسلام کسی ایسی سچویشن کو پسند نہیں کرتا جس میں ایک یا ایک سے زیادہ ذرائع پیداوار پہ کوئی ایک مخصوص گروہ قابض ہو کے بیٹھ جائے. اور ریوارڈ فار ایڈنگ ویلیو، یعنی اسلام نے اس چیز کو انکریج کیا ہے کہ آدمی اپنی جدوجہد سے اور محنت سے جو وسائل اس کو میسر ہیں اس میں جدت پسندی کر کے کوئی ایسی چیز بنائے جس کی معاشرے کو واقعی ضرورت ہو، اور اس اپنے فعل کے لیے وہ اپنا ایک جائز منافع ضرور حاصل کرے، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن یہ کہ بہرحال مونوپلی اور کنسنٹریشن آف ویلتھ، ان دو چیزوں کو اسلام نے بہت سختی سے کیا. اب یہ جو بات میں اس وقت کہہ رہا تھا کہ دنیا میں مختلف طریقے ہیں، اکنامک ماڈلز یا اکنامک سسٹم جو کہے جاتے ہیں، کیپٹلزم ہے، سوشلزم ہے اور اسلام ہے. ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان تینوں ماڈلز کے بنیادی خد و خال کیا ہیں. جائز منافع کی کوئی سچ ڈیفینیشن تو مجھے پورے فقہ کے لٹریچر میں کہیں نہیں ملی. البتہ یہ ضرور ہے حضرت امام ابو حنیفہ کے فقہ میں کہ انہوں نے ایک موقع پہ ایک مسئلہ بیان کرتے ہوئے کسی شخص کو تاکید کی کہ اگر تم خریدار کو اپنی لاگت بتا دیتے ہو تو پھر تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ اس کے 25% سے زیادہ اپنا منافع نہ لو. لیکن بہرحال یہ ایک فقیہ کی رائے ہے، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کو کلیہ بنا کے یہ کہہ دیا جائے کہ کسی بھی ٹریڈ میں یا کسی بھی انڈسٹری میں 25% سے زیادہ منافع نہیں لیا جا سکتا. یہ تو بازار کے عرف پہ، زمانے پہ، انڈسٹری کی نیچر پہ، ٹریڈنگ کی نیچر پہ منحصر ہے کہ منافع کی جائز حد کیا ہونا چاہیے. اور اس سلسلے میں میرے خیال سے اسلامی حکومت کو یہ اختیار ہے کہ اگر وہ یہ سمجھے کہ منافع کی شرح جو کوئی آدمی وصول کر رہا ہے وہ واقعی بہت ناجائز ہے تو وہ اس کے اوپر پابندی لگا سکتے. لیکن یہ چیز بہرحال کوئی پسندیدہ نہیں. اب یہ دیکھیے جس کی ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی، کیپٹلزم میں جو عوامل ہیں پیداوار کے، فیکٹرز آف پروڈکشن، وہ 4 ہیں. کیپٹل ہے، لیبر ہے، لینڈ ہے، انٹرپرینیور ہے. اور ان کے درمیان دولت کی تقسیم کے لیے کیپٹلزم یہ کہتا ہے کہ جناب کیپٹل کو آپ سود دے دیجئے، لیبر کو اس کے ویجز دے دیجئے، مزدوری دے دیجئے، لینڈ کو اس کا کرایہ دے دیجئے، اور اس کے بعد جو باقی بچے گا وہ انٹرپرینیور جس نے تمام محنت کی، ان تمام فیکٹرز آف پروڈکشن کو جمع کیا، کوئی کارخانہ لگایا، کوئی کاروبار قائم کیا، جو اس کے لیے بچے گا وہ اس کا منافع ہے. اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ بھئی اچھا ٹھیک ہے، آپ کیپٹلزم کو بھی آپ لوگ کریٹیسائز کرتے ہیں، سوشلزم کو بھی، کمیونزم کو بھی آپ نے کریٹیسائز کیا، آخر اسلام کا اکنامک سسٹم جو ہے وہ ہے کیا اور اس کے بنیادی خد و خال کیا ہیں؟ تو اس کے بارے میں مختصراً آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلام کے اکنامک سسٹم میں کوئی ایسی انہونی چیز نہیں ہے، نہ اسلام نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو کچھ نیڈز یا وانٹس یا آبجیکٹیوز دوسرے سسٹم نے ریکگنائز کیے ہیں، اسلام نے اس کے علاوہ کوئی نیڈز یا کوئی وانٹس یا آبجیکٹیوز وہ کر لی ہیں. آبجیکٹیوز تمام سسٹمز کے کامن ہیں، لیکن یہ کہ ان کو حاصل کس طرح کیا جائے اس کے طریقے سب نے مختلف تجویز کیے. اب اسلام کے اکنامک سسٹم میں جو ہمیں پہلی چیز نظر آتی ہے وہ یہ کہ اسلام نے جائز اور ناجائز ذرائع آمدنی کے درمیان بڑی واضح تفریق کر دی ہے، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں ڈسٹنکشن بٹوین حلال اینڈ حرام اور لیجیٹیمیٹ اینڈ ان لیجیٹیمیٹ. بہت سے ایسے طریقے ہیں، مثلا سود ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، جوا ہے،
قمار ہے یا کوئی بھی ایسا کاروبار ہے جس سے فحاشی پھیلتی ہو، یا بعض ایسی چیزیں ہیں مثلا شراب ہے یا سور کا گوشت ہے، کہ ان سے متعلق کوئی بھی کاروبار کسی اسلامی معاشرے میں بہرحال نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ناپ تول میں کمی ایک اور چیز ہے جس سے سختی سے منع کیا گیا، کہ بنیادی طور پہ سب سے پہلے یہ بتا دیا گیا کہ دولت کمانے کے جائز ذرائع کیا ہیں اور ناجائز ذرائع کیا ہیں، اور ناجائز ذرائع کے اوپر بالکل پابندی لگا دی. دوسری چیز جس کی طرف اسلام نے خاص طور پہ توجہ کی، جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا، کہ اٹ ڈسکریجز کنسنٹریشن آف ویلتھ ان فیو ہینڈز. دولت کا ارتکاز جو ہے اس کو اسلام نے بار بار کریٹیسائز کیا ہے اور اپنے پورے سسٹم میں اس بات کی کوشش کی ہے کہ وہ سچویشن نہ آنے پائے جس میں پورے معاشرے کی دولت چند لوگوں کے پاس سمٹ کے رہ جائے. اس کے لیے اسلام نے طریقہ کیا اختیار کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اسلام نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ لوگوں کو حتی الامکان اس بات کی تاکید کی کہ وہ دولت جمع کر کے نہ رکھیں بلکہ اس کو خرچ کریں. بنیادی بات جو بتائی گئی لوگوں کو وہ یہ کہ اس کو خرچ کریں، لیکن یہ کہ خرچ کرنے میں اسلام نے فرد کو کھلی چھٹی یا آزادی نہیں دے دی ہے. اول تو اس نے حلال اور حرام ذرائع کے درمیان تفریق پیدا کر کے ایک مسلمان کے لیے بہت سے ایسے راستے بند کر دیے جس طرف جا کے وہ اپنی دولت کا ضیاع محض اپنی تفریح تباہ کے لیے، یا مثلا یہ کہ وہ جوا کھیلے یا جا کے کوئی ایسے کاموں میں شریک ہو جو انسان کو فحاشی کی یا برائی کی طرف لے جاتے ہیں، یہ تمام قمار وغیرہ کی تو اس نے راستے بند کر دیے. اور اس کے بعد بلکہ جب اسلام کا شروع کا زمانہ تھا مدینے میں، جب مسلمانوں کی معاشی حالت اتنی اچھی نہیں تھی، تو اس وقت تو حکم یہ نازل ہوا کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں. اس کے جواب میں فرمایا آپ کہہ دیجئے جو کچھ تمہاری ضرورت سے زائد ہو. یعنی اس وقت تو تاکید یہ تھی کہ اپنی دولت کا وہ تمام حصہ جو تمہاری اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد بچ رہے اس کو معاشرے کے دوسرے افراد پہ جن کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں ان پہ خرچ کر دو. لیکن یہ تاکید شروع میں تو ضرور کی گئی مگر اس کو کوئی مستقل حکم نہیں بنایا گیا ہمیشہ کے لیے کہ کوئی آدمی اپنے پاس کوئی دولت جمع کر کے نہ رکھ سکے، بلکہ بعض مواقع پہ نبی اکرم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کا اپنے ورثاء کو اچھی مالی حالت میں اور غنی چھوڑ کے اس دنیا سے جانا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ لوگ اتنے مفلوق الحال ہوں کہ ان کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش آئے. لیکن اس کے ساتھ اسلام نے 2 انسٹیٹیوشن ایسے بنا دیے جس سے اس نے یہ انشور کرنے کی کوشش کی کہ انسان کی چونکہ فطرت میں یہ چیز ہے کہ وہ مال سے محبت کرتا ہے اور اس کو اپنے پاس روک کے رکھنا چاہتا ہے، اس لیے ایک تو ادارہ بنایا گیا زکوٰۃ کا کہ زکوٰۃ کی مختلف شرحیں مقرر کر دی گئیں دولت کی مختلف قسموں کے اوپر، اور اس کے بعد یہ حکم دے دیا گیا کہ ہر صاحب نصاب مسلمان ہر سال اپنی زکوٰۃ نکالے، اور اس کا ایک سینٹرلائز نظام بنایا گیا بیت المال کے ذریعے. اور اب آج کل چونکہ ہمارے دور میں بیت المال وغیرہ کا نظام اس طریقے سے نافذ اور جاری نہیں رہا، اس لیے اب آج کل کے حالات میں یہ ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جو صاحب نصاب ہے وہ کوشش کرے کہ معاشرے کے ایسے افراد کو تلاش کر کے جن کے لیے اس کو اطمینان ہو کہ ان کو معقول مالی وسائل میسر نہیں ہیں اور وہ خود صاحب نصاب نہیں ہے اور زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ان تک اپنی دولت کا وہ حصہ پہنچانے کی کوشش کرے جو کہ اس کے اوپر کمپلسری ہے. اور دوسرا جو انسٹیٹیوشن اسلام نے مستقل قائم کیا وہ ہے اس کا لا آف انہیریٹنس، جسے قانون وراثت کہتے ہیں. قانون وراثت میں اسلام نے کوشش یہ کی ہے
کہ کسی بھی آدمی کے ختم ہونے کے بعد جو کچھ دولت اس کے پاس جمع ہے وہ اس کے قریب اور دور کے رشتہ داروں میں درجہ بدرجہ پھیل جائے. سو مچ سو کہ اگر اس قسم کی سچویشن ہو کہ کسی آدمی کے قریب کے اور دور کے رشتہ دار بالکل ہی نہ موجود ہوں یا ایک آدھ موجود ہوں تو بھی اسلام نے اس بات کو پسند کیا ہے کہ پھر بجائے اس کے کہ وہ شخص کوئی غلط قسم کی وصیت کر دے یا کسی آدمی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا کے ساری دولت اس کے نام کر دے یا کسی ایسے ویسے ادارے کو دے جائے، پسند اس بات کو کیا گیا کہ اس کی وہ دولت بیت المال کے پاس آ جائے تاکہ پھر وہ پوری کمیونٹی کے کام آ سکے. تو یہ دو بڑے اہم انسٹیٹیوشن ہیں جو اسلام نے قائم کیے. اینیمی پراپرٹی وہ چاہے مال غنیمت کے طور پہ آئے چاہے اموال فے کے طور پہ آئے، اس کے بارے میں ہمیں بڑے واضح احکام ملتے ہیں کہ ان کا ڈسٹریبیوشن کس طرح کیا جائے، اور ان احکام میں بھی جو روح ہمیں کارفرما نظر آتی ہے وہ یہ کہ ان کو معاشرے کے زیادہ سے زیادہ افراد تک پہنچایا جائے. اور اس کے بعد اسلام نے جس کی تاکید کی، ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ اسلام دولت کے روک لینے کو نہیں بلکہ خرچ کرنے کو زیادہ پسند کرتا ہے، لیکن اس میں یہ تاکید ضرور کی گئی کہ ہر آدمی اپنی استطاعت کے اندر رہ کے خرچ کرے اور جو کچھ اس کے جائز ذرائع آمدنی ہیں ان سے زیادہ نہ خرچ کرے، اور حتی الامکان ایسی چیزوں پہ نہ خرچ کرے جن میں دکھاوا یا نام و نمود یا نمائش مقصود ہو. مثلا اسی لیے سونے اور چاندی کے برتنوں کا استعمال، سونے کے برتنوں کا استعمال تو بالکل ہی نہیں پسند کیا گیا، چاندی کے برتنوں کا استعمال بھی، یا مثلا یہ کہ آدمی کوئی ایسا فرنیچر بنوائے یا اپنے گھر میں سجاوٹ کی ایسی چیزیں رکھے جو بہت قیمتی ہوں، ان تمام چیزوں کو. اور اس کے لیے ایک جامع اصول یہ دے دیا گیا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے جو ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. اب ظاہر فضول خرچی کی کوئی حتمی طور پہ تعریف نہیں کی جا سکتی، ہر آدمی اپنے حالات کا جائزہ لے کے ہی یہ تعین کر سکتا ہے کہ کیا چیز اس کے لیے فضول خرچی میں شمار ہوگی اور کیا چیز نہیں شمار ہوگی. یہ خاکہ اگر اسلام کا آپ اپنے ذہن میں رکھیں تو آپ کو ایک چیز کا ضرور اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اسلام نے اپنے پورے اکنامک سسٹم کو ہمدردی کی اور اخوت کی بنیاد پہ اٹھایا ہے، خود غرضی کی بنیاد پہ نہیں اٹھایا ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک اسٹیج تو وہ تھی جب مسلمانوں سے یہ کہہ دیا گیا کہ جو کچھ تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ سب کا سب خرچ کر دو، اور صحابہ اکرام نے خصوصاً حضرت عثمان غنی نے اس کی مثالیں قائم کی ہیں اور انہوں نے اس پہ عمل کر کے دکھایا. تو اس ایک بیسک فلسفی کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس پورے سسٹم کے اندر سود کسی صورت سے سما ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ سود کی جو اسپرٹ ہے وہ ہے ہی خود غرضی کی بنیاد، کہ ایک آدمی کوشش کرتا ہے کہ پہلے تو زیادہ سے زیادہ وسائل پہ، ذرائع پہ قابو حاصل کر کے ان کو اپنے پاس جمع کر لے، دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کے بجائے ان کو روک کے رکھے. اس کے بعد اگر بادل ناخواستہ اس کو کسی کو دینا بھی پڑے تو وہ اس سے ہر قسم کی ضمانتیں طلب کرے قرض کے بطور اس کو دینے کے لیے، اور ضمانتیں تمام حاصل کرنے کے بعد بھی یہ کہے کہ اس کے اوپر ایک متعین شرح سے میں سود بھی لوں گا. اور اس کے بعد اگر قرض لینے والا جو ہے وہ تنگ دست ہو جائے، بالکل محتاج ہو جائے یا ختم ہو جائے، تو وہ یہ کوشش کرے کہ جو کچھ تھوڑے بہت ذرائع اس کے پاس تھے یا اس کی فیملی کے پاس تھے وہ اپنے قرض کی وصولیابی کے لیے اس سے وصول کر دے. تو یہ دو سسٹم جو ہیں یہ ایک دوسرے کی بالکل ضد ہیں. اسلام کے پورے سسٹم میں سود کو کسی صورت سے نہیں کھپایا جا سکتا، اور اگر ہم یہ کوشش کریں گے تو ہم اس پورے سسٹم کو اور اس کی فلسفی کو نگیٹ کریں گے.
ایک تو چیز یہ ہے. دوسری چیز میں یہ عرض کر کے اپنا یہ پریزنٹیشن ختم کروں کہ جس چیز کو ہم قرض کہتے ہیں اردو میں، جس کے لیے عربی میں ایک اصطلاح ہے دین، یہ اصل میں سود کا پورا معاملہ جو ہے یہ تو اسی سے متعلق ہے. بینکنگ سسٹم بھی سارا اسی نہج پہ چل رہا ہے، لوننگ پہ، ڈیٹ بیسڈ سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں. اسلام نے قرض کو بالکل منع نہیں کیا یا اس سے بالکل اجتناب کرنے کا کسی کو نہیں مشورہ دیا، لیکن یہ کہ اس کا ایک اسپیشل اسٹیٹس بنا دیا گیا دین کا. اور دین کے جو احکامات دیے گئے اس میں قطع نظر اس سے کہ بعض تو چیزیں پروسیجرل ہیں، مثلا یہ کہ اگر کسی مدت کے لیے قرض دیا جائے تو اس کو لکھ لیا جائے، یا مثلا یہ کہ اس کے اوپر گواہ ہوں، یا مثلا یہ کہ کسی قسم کا انسٹیٹیوشن ہو نوٹری پبلک کا جس کو کاتب العدل کہا گیا، اس کے پاس ان چیزوں کا ریکارڈ ہونا چاہیے. یا یہ کہ اگر قرض لینے والا جو ہے وہ اگر اس قابل نہ ہو تو اس کا ولی جو ہے وہ اس کے بہاف پہ یہ تمام چیزیں کرا دے. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اسلام نے بھی قرض کو، ڈیٹ کو بالکل وہی اسٹیٹس دیا ہے جو کیپٹلسٹک سسٹم ہے. وہ یہ کہ اسلام نے اس کو پروٹیکشن پرووائڈ کیا ہے ہر حال میں. اسلام نے لینڈر کو یہ تاکید ضرور کی ہے کہ اگر قرض لینے والا بالکل محتاج ہو جائے، تنگ دست ہو جائے، تو یا تو اس کو مہلت دے دو، یا جو تمہارا پرنسپل آؤٹ اسٹینڈنگ ہے اس کو صدقہ کر کے اور معاف کر دو. لیکن اس بات پہ اس کو مجبور نہیں کیا ہے اکثر حالات میں. حالانکہ اسلامی عدالت بعض صورتوں میں ایک لینڈر کو مجبور کر سکتی ہے کہ وہ اپنا قرضہ پورے کا پورا یا اس کا پارٹ فورگو کر دے. لیکن یہ انشور کرنے کے لیے کہ لینڈرز کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہو، اسلام نے یہ تاکید ضرور کی ہے کہ ٹھیک ہے وہ کوئی رسک نہیں لے رہے ہیں، ان کو ریوارڈ نہیں ملے گا انٹرسٹ یا کسی اور شکل میں، لیکن یہ کہ اگر قرض لینے والا قرض ادا کرنے کے قابل نہ رہے تو پھر زکوٰۃ کے جو 8 مصارف ہیں ان میں ایک مصرف یہ رکھا گیا کہ زکوٰۃ ہر ایسے آدمی کو دی جا سکتی ہے جس کے اوپر قرض کا بوجھ اتنا زیادہ ہو گیا ہو کہ وہ اپنے وسائل میں رہتے ہوئے اس قرض کو ادا نہ کر سکے. اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو نبی اکرم کی ایک حدیث ہے کہ تم میں سے جو کوئی مال چھوڑ کے ختم ہو جائے تو وہ مال اس کے ورثاء کا ہے، اور اگر کوئی آدمی اس حالت میں ختم ہو جائے کہ اس کے اوپر قرض ہو تو میں اس کا ذمہ دار ہوں. جب آپ نے کہا کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں تو آپ نے یہ ذمہ داری جو ہے وہ بیت المال کے اوپر یا حکومت کے اوپر ڈالی. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ قرض کو اسلام نے بالکل منع تو نہیں کیا، لیکن یہ کہ کمرشل ایکٹیویٹیز کے لیے اسلام نے قرض کا نہیں، بلکہ جو چیز انہوں نے پرویز صاحب نے شروع میں کہی تھی کہ جس چیز کو ہم اسلامک بینکنگ کہتے ہیں، جس کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک بہت ہی فیئر سسٹم ہے، سوشل جسٹس پرووائڈ کرتا ہے، جس کو ہم بالفاظ دیگر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پارٹیسپیٹو سسٹم ہے کہ ہر وہ آدمی جو کاروبار میں اپنے سرمایہ کے ساتھ ہی صحیح شریک ہونا چاہے، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ نفع اور نقصان دونوں میں شریک ہو تاکہ اس کو ریوارڈ بھی ملے اور وہ اس کا رسک بھی لے. اگر وہ رسک نہیں لیتا تو اس کے لیے کوئی ریوارڈ نہیں ہے. یہ ایک بنیادی بات ہے جس کے اوپر اسلامی بینکنگ جو ہے وہ اپنے مختلف طریقوں کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش کرتی ہے.